وعلى آله وأصحابه المتعددين بآدابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دروشی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم اور آپ اللہ کے گھر کے چھت کے نیچے جمع ہیں. دعائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. میرے سے قبل شیخ الحدیث حضرت مولانا ارشاد احمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ اصلاح اعمال و اصلاح عقائد کے حوالے سے بنیادی ارشادات فرما رہے تھے. یہ مجلس وہ مجلس ہے جس کو اللہ کے رحمت کے فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے. میں بھی آج مختصر سے وقت میں ایک ایسی مجلس کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس مجلس سے نہ پہلے نہ بعد میں نہ زمین نے دیکھا نہ آسمان نے دیکھا. وہ کائنات کی ایک عجیب اور انوکھی مجلس. پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما ہے اور آپ کے یار خلفائے راشدین آپ کی خدمت میں موجود. آپ نے اپنے یاروں سے کہا میں تمہیں اپنی دل کی بات کہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور فرمائیے. فرمایا مجھے تمہاری دنیا میں 3 چیزیں بہت پسند ہیں. یہ دل کی بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے. یہ ایسی مجلس تھی کہ آسمان کے فرشتے بھی دیکھتے ہی رہ گئے. فرمایا تمہاری دنیا میں مجھے 3 چیزیں بہت پسند ہیں. ایک خوشبو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اسے خوشبو لگائیں کہ دوسرے کے سر میں درد ہو جائے. بعض لوگ ایسے تیز خوشبو لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں اگلے کے سر میں درد ہو جاتا ہے. لگاؤ خوشبو لگاؤ، اچھی خوشبو لگاؤ. فرمایا خوشبو مجھے بہت پسند ہے. دوسری چیز نیک بیوی اور تیسری نماز جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. سبحان اللہ. خوشبو سے انسان کا ذہن معطر ہوتا ہے. یہ تینوں چیزیں ایسی محبوب پیغمبر نے بتلائی ہیں کہ تینوں چیزیں جو ہیں انسان کے ذہن کے معطر ہونے کا ذریعہ. خوشبو تو واضح ہے. نیک بیوی بھی انسان کو گناہوں کے بدبو سے بچا لیتی ہے اور نماز سے بھی انسان کے ذہن کو سکون ملتا ہے. آپ نے جب یہ بات کی تو حضرت صدیق اکبر کھڑے ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اپنی دل کی بات کہنا چاہتا ہوں. فرمایا ابو بکر ضرور کہو. اللہ کے نبی مجھے بھی دنیا میں 3 چیزیں بہت پسند ہیں. پہلی چیز آپ کا چہرہ انور ہو اور میری نگاہیں ہوں. بس میں تکتا رہوں، دیکھتا رہوں. دوسری چیز آپ کی ذات مبارکہ ہو اور میرا مال ہو، میں اس پہ خرچ کرتا رہوں. ایک موقع پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرمائے، دعا مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں.
پوچھنے والے نے پوچھ لیا حضرت زیادہ پریشان نظر آ رہے ہو؟ فرمایا ہاں میرے پاس کچھ مال ہے، میں اپنے محبوب کو پیش کرنا چاہتا ہوں، پریشان اس بات پہ ہوں کہ عمومی طور پہ دینے والا ہاتھ اونچا سمجھا جاتا ہے، لینے والا نیچا سمجھا جاتا ہے، سوچ رہا ہوں کیسے پیش کروں کہیں گستاخی نہ ہو جائے۔ تو اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں یا اللہ تو میرے محبوب کے دل میں خود بخود ڈال دے کہ وہ میرے مال کو اپنا مال سمجھ کے خود استعمال فرما لیا کریں۔ اور حدیث میں آتا ہے آپ صدیق اکبر کا مال اپنا مال سمجھ کے استعمال کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر، نعرہ تکبیر۔ تو پہلی چیز کہ آپ کا چہرہ انور میری نگاہ ہے، دوسرا کام آپ کی ذات مقدسہ میرا مان، اور تیسری چیز آپ کا حرم میری بیٹی۔ یہ مجھے بہت پسند ہے۔ ابو بکر کی بات مکمل ہوئی تو اس مجلس میں عمر فاروق کھڑے ہو گئے۔ یاروں کی مجلس تھی، ایک دوسرے سے دل کی باتیں کر رہے تھے، زمین اور آسمان یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی دل کی بات کہنا چاہتا ہوں، عمر کہو۔ محبوب مجھے بھی 3 کام بہت پسند ہے۔ عمر کون سے کام ہے؟ فرمایا امر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا مجھے بہت پسند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب فوج محاذ سے واپس آ کے چھاؤنیوں میں رہتی تو آپ باقاعدہ حکم کرتے تھے کہ یہاں وقت ضائع نہیں کرنا، قرآن یاد کرنا شروع کر دو۔ امر بالمعروف مجھے پسند ہے۔ دوسرا کام نہیں عن المنکر، در فاروقی مشہور تھا، برائی سے روکنا۔ اور تیسرا کام پرانا لباس پہننا مجھے پسند ہے۔ بیت المقدس کا محاصرہ ہے۔ یہودیوں کے علماء نے حکمرانوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ بیت المقدس کو نبی آخر الزمان کا خلیفہ فتح کرے گا اور اس کی یہ نشانیاں ہوں گی، تو جنگ کرنے سے پہلے اگر آپ اس خلیفہ کو بلوا لیں، وہ ہمارے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے مذاکرات کر لیں اور ہم وہ سوالات ان سے کر کے معلوم کر سکیں، اگر تو وہی نشانی اس میں موجود ہیں پھر جنگ اور لڑائی کی ضرورت نہیں، پھر چابی ہم خود پیش کر دیں گے، کیونکہ اس نے یقیناً فتح کر لے گا۔ حضرت عمر کو دعوت پہنچی مذاکرات کی، کہتے ہیں آپ روانہ ہونے لگے، ساتھیوں نے مشورہ دیا امیر المومنین ذرا اچھا سا لباس پہن لیں، سواری بھی بدل لیں۔ ساتھیوں کے مشورے کا احترام کرتے ہوئے آپ نے سواری بھی بدلی، لباس بھی اچھا لباس پہنا، چل پڑے۔ تھوڑا سفر کیا تو واپس آ گئے، کہنے لگے یہ لباس مجھے پریشان کر رہا، اپنا پرانا لباس پہنا جس میں ٹاکیاں لگی ہوئی تھی۔ جب مذاکرات کے ٹیبل پہ بیٹھے، یہودی کے علماء نے تورات کھولی، ایک ایک چیز دیکھ رہے ہیں کہ اس خلیفہ رسول کے جسم میں اتنی ٹاکیاں ہوں گی، اس کا چہرہ مبارک ایسا ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، کچھ سوالات کیے۔ وہ تمام تر نشانیاں حضرت عمر فاروق میں پائی گئیں۔ کہتے ہیں یہودیوں کو علماء نے کہا چابیاں پیش کر دو۔ فرمایا مجھے پرانا لباس پسند ہے۔ عمر فاروق کی بات مکمل ہوئی تو عثمان غنی کھڑے ہو گئے۔ محبوب میں بھی دل کی بات کہنا چاہتا ہوں، عثمان کہو۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی 3 کام بہت پسند ہیں۔ کیسی مجلس ہوگی، دل کی باتیں ہو رہی ہیں آپس میں۔ عثمان کون سے کام پسند ہیں؟
فرمایا بھوکے کو کھانا کھلانا، برہنہ اور ننگے کو کپڑا پہنانا، اور قرآن کی تلاوت کرنا۔ یہ تین کام مجھے بہت پسند ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ عید کا موقع تھا، محبوب پیغمبر تیاری کر کے عیدگاہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ میں نے عرض کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تو پکانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور عید کے موقع پہ بہت سی بیوائیں ہمارے گھر آتی ہیں اور جو ہوتا ہے وہ کھا کے چلی جاتی ہیں، تو ان کو کیا پیش کریں گے؟ آپ نے بھی فرما دیا گھر میں کچھ موجود نہیں۔ آپ چلے گئے نماز عید کے لیے، واپس آئے تو ماشاءاللہ گھر میں کھانے پکے ہوئے ہیں، بیوائیں آئی ہوئی ہیں، کھانا کھا رہی ہیں، کھانا چل رہا ہے۔ آپ نے پوچھا ہوں میرا یہ انتظام کہاں سے ہوا؟ فرمایا محبوب آپ کے غلام حضرت عثمان غنی نے جب آپ تشریف لے گئے، وہ دروازے پہ ایک اونٹ جو اناج سے لدا ہوا تھا وہ انہوں نے ہدیہ کر دیا، جس سے یہ سارا انتظام تھا۔ تو حضرت عثمان غنی کا مزاج تھا کہ بھوکے کو کھلانا، اور دیکھتے تھے جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، پرانے ہیں، پورے نہیں ہیں، تو انہیں کپڑا لے دیتے تھے اور قرآن کی تلاوت، حتیٰ کہ شہادت کے وقت بھی قرآن کھلا ہے ساتھ۔ حضرت عثمان غنی کی بات مکمل ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔ محبوب میں بھی دل کی بات کہنا چاہتا ہوں، علی کہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی دنیا میں تین کام بہت پسند ہے۔ ایک کام مہمان نوازی کرنا، مہمان نوازی مجھے بہت پسند ہے۔ گرمی کے روزے رکھنا یہ بھی مجھے بہت محبوب ہے۔ روزوں کے نتیجے میں تو آیت نازل ہوئی تھی نا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ شہزادے بیمار ہو گئے تھے نا، فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ منت مان لی، اللہ اگر ہمارے شہزادے ٹھیک ہو گئے تو ہم 3 روزے رکھیں گے۔ اللہ کا کرنا ہو گیا، صحت ہو گئی، گرمی کی شدت بھی ہے، روزے شروع کر دی، نہ افطاری کو کچھ ہے نہ سحری کو کچھ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ روزے کے ساتھ بازار میں گئے، کچھ مزدوری کی، تھوڑا بہت جو میرا اس کو افطاری کے سامان لے آئے۔ اب افطاری کے لیے بیٹھے ہی تھے کہ دروازے پہ صدا لگ گئی، میں مسکین مدینہ ہوں، کچھ کھانے کو دے دو۔ جو افطاری کے لیے رکھا تھا اٹھا کے اسے دے دیا، پانی سے افطار کیا، پھر پانی سے روزہ اگلا رکھا۔ دوسری دن پھر مزدوری کر کے تھوڑا بہت افطاری کے لیے سامان کا انتظام کیا۔ اب بیٹھے تھے افطاری کے لیے، آواز لگ گئی، یتیم مدینہ ہوں، کھانے کو دے دو، اٹھا کے دے دیا۔ تیسرے روزے اسی طرح افطاری کا وقت آیا، آواز لگی، اسیر مدینہ ہوں، کھانے کو کچھ دے دو، جو پڑا تھا اٹھا کے دے دیا۔ اللہ کی طرف سے وہی نازل ہوئی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو میرے محبت میں مسکین، یتیم اور اسیر کو کھلاتے ہیں۔ فرمایا مہمان نوازی کرنا، گرمی کے روزے رکھنا، اور دشمن پہ تلوار چلانا مجھے بہت پسند ہے۔ جب حضرت علی کی بات مکمل ہوئی، جبریل امین کی آواز آ گئی، جبریل آ گئے، محبوب میں بھی اس مجلس میں شامل ہونا چاہتا ہوں، مجھے بھی دنیا میں 3 کام بہت پسند ہیں۔ جبریل کون سے کام؟ فرمایا بھولے کو راستہ بتانا۔ آج تم تنگ ہوتے ہیں نا، کچھ پوچھ لیں۔ فرمایا بھولے کو راستہ بتانا مجھے بہت پسند، جبریل امین کی پسند۔ غریب سے محبت کرنا، ہم تو حقارت سے دیکھتے ہیں۔ اور کثیر العیال، مفلس کی مدد کرنا۔ کثیر العیال ہے، مفلس ہے، اس کی مدد کرنا۔ فرمایا یہ 3 کام مجھے بہت پسند۔
یہ جتنے کام ہیں یہ میرے محبوب کی سیرت ہے، یہ سارے ہمارے اور آپ کے اپنانے کے لیے۔ مجلس عجیب تھی، جبریل امین کی بات مکمل ہوئی تو رب کی طرف سے پیغام آیا، میرا محبوب مجھے بھی 3 کام بہت پسند ہیں۔ کیسی مجلس ہوگی جس میں رب خود شامل ہو رہا؟ 2 کاموں میں رب خود شامل ہوئے۔ حضرت آدم کی واری آئے تو اللہ نے فرمایا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ فرشتوں کو حکم ہوا۔ جب میرے محبوب کی واری آئی تو اللہ نے کیا کہا؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اللہ کے فرشتے محبوب پہ رحمت بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو۔ میرے محبوب کی واری آئی تو خود خدا اس عمل میں شامل ہو گیا۔ جب یہاں میرے محبوب کی مجلس سجی تو خود خدا اس مجلس میں شامل ہوتے ہوئے کہتا ہے میرے محبوب مجھے بھی دنیا میں 3 کام بہت پسند ہیں۔ پہلا کام میرے راستے میں خرچ کرنا۔ جب بندہ میرے راستے میں خرچ کرتا ہے مجھے بہت پسند آتا ہے یہاں۔ دوسرا کام فاقے پہ صبر کرنا۔ فاقہ ہے لیکن یہ صبر کرتا ہے، بے صبری ناشکری کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ ابھی تک رب دیتا رہا، اب تنگ دستی آ گئی، اسی رب سے مانگو، بے صبری کا مظاہرہ نہ کرو کہ پھر اس رب کا در چھوڑ کے در در پہ جاتا ہوں، یہاں کتاب کھلوائی، وہاں حساب کروائے، وہاں ستارے لڑوائے، معلوم نہیں کہ جو رب مجھے دیتا رہا اگر تھوڑی سی رکاوٹ آئی تو میں نے اس کا در ہی چھوڑ دوں۔ محمود ایاز کے واقعات بہت سے ہیں۔ ایک اس میں سے کہ ایک موقع پہ ایاز غلام تھا، نہ یہ سمجھو کہ ان پڑھ تھا، دیہاتی غلام۔ محمود حکمران تھا، اسے اس پہ بڑا اعتماد تھا، وہ اپنی کابینہ کے اجلاس میں اسے کبھی کرسی رکھوا دیتا تھا تو آپ کی جو کابینہ وزیر مشیر تھے انہیں یہ اچھا نہیں لگتا۔ ایک دن ایسے ہوا کہ اجلاس ہے تو ایاز کی کرسی پہ رکھوا دی، ٹیبل پہ کچھ کھانے کی کوئی چیز رکھی گئی، محمود نے کہا کہ کاٹو اور کھاؤ۔ اب جو کاٹتا اسے کھانے لگتا تو وہ بہت ہی زیادہ کڑوی تھی، وہ چیز بہت کڑوی، جو دیکھتا وہ واپس رکھ دیتا، حتیٰ کہ جتنا کابینہ کے افراد تھے انہوں نے اسی طرح چیک کیا، واپس رکھ دیا۔ محمود کی پھر یہ جو کابینہ کے لوگ تھے ان کی بھی نظر پڑی کہ ایاز وہی کڑوی چیز مزے مزے سے کھا رہا ہے۔ ایک دوسرے کہنے لگے ہم نہیں کہتے تھے یہ چائے ہے، اسے کیا پتہ یہ کھانے کی چیز ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے اتنی کڑوی جو کھانے کے نہیں یہ کھا رہا ہے۔ محمود نے سمجھ گیا چے میں گویا سن لی تو آواز دی ایاز، یہ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، انہوں نے اس کی کڑواہٹ کی وجہ سے اسے کھانے سے انکار کر دیا، واپس رکھ دیا، تو اسے کھا رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ اب سب کی ترجمانی کر دی محمود نے خود۔ ایاز نے کہا آقا میں نے بھی ان کی طرح جب کاٹ کے منہ میں ڈالا تو بہت ہی کڑوا تھا، ارادہ فوراً یہی بنا کہ میں اسے واپس رکھ دوں، چھوڑ دوں، لیکن میرے دل میں بات آئی ایاز جن ہاتھوں سے آج تک تجھے کھانے کو میٹھی چیزیں ملتی رہی، آج اگر اسی ہاتھ نے تجھے کڑوی چیز دے دی ہے تو کیوں چھوڑتا ہے؟ میں صرف اس نیت سے کھا رہا ہوں جو ہاتھ آج تک مجھے میٹھی چیز کھلاتے رہے اگر انہی ہاتھوں نے آج مجھے کڑوی چیز دے دی ہے تو کیوں چھوڑوں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ مجھے میرے راستے میں خرچ کرنا بہت پسند اور فاقے پہ صبر کرنا بہت پسند ہے۔ تنگی تنگ دستی آئے صبر کریں، رب سے مانگیں۔ جو صبر کرتا ہے، بھائی ایک الگ مجلس سے ذکر ہو رہی ہے اسے تو بند کرو،
یہ توجہ رکھیں، بچے ہیں اور تیسری چیز اللہ نے فرمایا گناہوں پہ ندامت کا آنسو بہانا یہ مجھے بہت پسند ہے۔ میری بات مکمل، مجلس مکمل ہو گئی۔ ندامت کا آنسو تو اس لیے اللہ کو بہت ہی محبوب ہے۔ مسلمان کے ندامت کے آنسو میں بڑی طاقت ہے، بڑی تاثیر ہے۔ اگر یہ گناہوں کے ڈھیر پہ ٹپک جائے، اس ندامت کے آنسو میں ایسی تاثیر ہے کہ گناہوں کا ڈھیر نیکیوں کے ڈھیر پہ بدل جاتا ہے۔ یہ آنسو بہتا تو چہرے پہ ہے، لیکن دل پہ لگے ہوئے گناہوں کے داغ اور دھبوں کو دھو دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کہا خلیل دل کو دھو لیا کرو۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، یہ بات یاد رکھنا۔ امت کو تعلیم دینا مقصود ہے۔ فرمایا خلیل دل کو دھو لیا کرو۔ یا رب جلیل، انسان کے دل تک تو پانی پہنچتا نہیں، کیسے دھویا کرو؟ فرمایا خلیل میں انسان کا دل دنیا کے پانی سے نہیں، گناہگار انسان کے آنسوں کے قطروں سے دھوتا ہوں۔ ندامت کے آنسو میں بڑی طاقت ہے۔ نوجوان شراب کی بوتل یہ گلی سے گزرنے کی کوشش کرتا ہے، اچانک نظر پڑی گلی کے دوسری طرف سے امیر المومنین عمر فاروق نمودار ہو گئے۔ دائمہ نکلنے کے راستہ نہیں، پیچھے مڑنے کا موقع نہیں۔ اب یہ پریشان ہوا کریں گے تو پکڑا جاؤں گا، در فاروقی سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ وہی قدم روکے، دل ہی دل میں اللہ کے دروازے پہ دستک دے دی، یا اللہ اقرار کرتا ہوں کبھی تیرے در پہ نہیں جھکا، تیرے سے مانگا نہیں۔ اللہ بندہ تو تیرا ہوں، تو میری شراب کے سرکے پہ بدل دے، میں دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ ان اللہ ينظر الى قلوبکم، حدیث میں آتا ہے اللہ شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، دلوں کو دیکھتا ہے۔ رب جان دیا اس کے دل کے بھید کو کہ اس نوجوان بندے نے سچے دل سے توبہ کر لی ہے شراب کے اس عمل سے۔ اتنے میں امیر المومنین پہنچ گئے۔ نوجوان ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت سرکی کی بوتل ہے۔ بوتل کی بناوٹ تو کچھ اور بتا رہی ہے، کھول کے دیکھا تو واقعی وہ شراب نہیں، وہ سرکہ تھی۔ رب نے بتلا دیا میرے بندے کو تو گناہوں کا شراب لے کے میرے در پہ چکے گا، ندامت کا آنسو بہائے گا، میں تیری گناہوں کے شراب کو نیکیوں کے سرکے پہ بدل دوں گا۔ ندامت کے آنسو میں بڑی طاقت ہے۔ حدیث میں آتے ہیں قیامت کے دن ایک شخص دیکھ رہا ہے کہ میرے نیکی کا پڑھنا ہلکا ہو رہا ہے یا گناہوں کا پڑھنا بھاری جھکتا جا رہا ہے، بھاری ہو رہا ہے۔ یقین کر جائے گا سوائے جہنم کے کوئی ٹھکانہ نہیں۔ لیکن اچانک ایک اللہ کی رحمت کا جھونک آئے گا، اس کی آنکھوں کے اوپر موجود پلکوں کی بالوں کو گویائی مل جائے گی۔ پلکوں کے بعد گویا ہوں گے اللہ یہ تیرا بندہ ایک دن گناہوں پہ نادم ہو کے رو پڑا تھا، اس کے آنکھ سے چھوٹا سا آنسو کا قطرہ جدا ہوا، اگرچہ اس میں اتنا بہاؤ نہیں تھا کہ نیچے ٹپک جاتا، لیکن ہمارے ساتھ آ کر رک گیا تھا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ پلکوں کی گواہی کو قبول کرتے ہوئے اس کی مغفرت کا فیصلہ لیتے ہیں۔ ہاں، اس لیے ہم اور آپ اپنے اپنے دامن پھیلا کے دیکھیں، اگر اس میں ایسے قطرے ہیں تو شکر ادا کریں، نہیں ہے تو فکر کریں۔ اگر ایک قطرہ بھی میں نے ایسا محفوظ کر لیا جو اللہ کی خوف کی وجہ سے، گناہوں کی ندامت کی وجہ سے وہ قطرہ ٹپک گیا، یقیناً وہی قطرہ قیامت کے دن میرے اور آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ ہاں، آخری بات، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تابعی گزرے، پڑوس میں خاتون رہتی تھی، جوانی میں خاوند کا انتقال ہوا، دودھ پیتا بچہ گود میں رہ گیا، پالتی رہی، سنبھالتی رہی، عدت کا وقت کا زمانہ گزرا تو سوچنے لگی دوسرا گھر کیا آباد کروں، اپنی زندگی بیٹے کے نام کر دیتے۔ بیٹے کو سنبھالتی پالتی رہی، بیٹا سمجھداری کی عمر کو پہنچا تو اب ماں سمجھانے لگی بیٹا پڑوس میں اللہ والے رہتے ہیں، میرے مرشد رہتے ہیں، ان کی صحبت میں جایا کرو، ان کی مجلس میں بیٹھا کرو، ان کی باتیں سنا کرو۔ لیکن نوجوان جوانی میں مستانی کا شکار ہو چکا تھا، ایک کان سے سنتا دوسرے کان سے نکال دیتا۔
وہ دوستوں کے مجالس کو گرمانے لگا، ہوٹلوں کو آباد کرنے لگا۔ آج کے نوجوان کی طرف سے روڈ پرمٹ بنا رکھا تھا، روڈوں کو آباد کرتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، حتیٰ کہ ایک دن اچانک جوانی میں بیمار ہوا، بیماری بڑھتی گئی، بگڑتی گئی، یہ نوجوان چارپی پہ پڑ گیا۔ اتنے عرصے میں ماں بڑھاپے کو پہنچ چکی تھی، اب وہ ماں اپنے نوجوان مریض بیٹے کے قدموں میں بیٹھ گئی، چارپی کے پیندے کی طرف۔ بعض دفعہ بیماری اتنی لمبی ہو جاتی ہے کہ مریض کو یقین ہونے لگتا ہے کہ میرے اس بیماری سے بچنا مشکل ہے۔ یہ بھی اللہ کا بڑا احسان ہوتا ہے کہ مریض کو یہ یقین ہو جائے کہ میرے اس بیماری سے بچنا مشکل، تو یقیناً اس سے آگے اسے اپنی موت نظر آتی ہے۔ جب موت یاد آتی ہے تو رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ندامت کا اظہار کرتا ہے، روتا دھوتا ہے، رب کو پکارتا ہے، آخرت بن جاتی ہے۔ تو آج ہمارا اور آپ کے لیے بہت بڑا المیہ یہ ہے، اگر ہماری بیماری لمبی ہو جائے پھر بھی ہم اپنے طرف متوجہ نہیں ہوتے، ہمیں موت یاد نہیں آتی، ہم کہتے ہیں کسی نے کچھ کر دیا ہے، پھر بھی دوسرے کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں، کسی نے کچھ کر دیا۔ اور جتنے رشتہ دار ہوں گے سارے یہی گیت گانے لگ جائیں گے، کسی نے کچھ کر دیا۔ کوئی پریشانی لمبی ہو گئی، کسی نے کچھ کر دیا۔ اللہ نہ کرے بچے بچی کی منگنی ایک دفعہ کے بعد دوبارہ ٹوٹ گئی، بس پھر تو پکی بات ہے کوئی کچھ کر رہا ہے۔ تو یہ کیا مزاج ہے ہمارا؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب رب سے تعلق کمزور پڑ جائے۔ نہیں تو یاد رکھنا، کوئی بندہ بندے پہ کوئی حال نہیں بھیج سکتا، یہ مالک اپنے بندے پہ بھیجتا ہے۔ غمی خوشی ہے، صحت بیماری ہے، تنگدستی یا فراوانی ہے، وصل یا فراق ہے، ہر انسان زندگی میں ان 8 حالات میں آزمایا جاتا ہے، اور ہر حال مالک بندے کی طرف بھیجتا ہے، بندہ بندے کی طرف نہیں بھیجتا۔ ہم ہر وقت کسی نے کچھ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، کچھ نے کچھ دبا دیا، اس چکروں میں پڑے، پھر کیا ہوتا ہے رب کا در بھول جاتے ہیں، در در پہ پھر رہے ہوتے ہیں۔ نوجوان کے دل میں بات آ گئی بیماری سے میرا بچنا مشکل، آنکھیں کھولی، قدموں کی طرف بیٹھے، بڑھیا ماں کے چہرے پر ڈالیں، دیکھ کے کہنے لگا اماں میری ایک آرزو تو پوری کر دینا۔ ماں تڑپ گئی، بیٹا کون سی آرزو تیری باقی ہے؟ میں تو تیرے لیے جی رہی ہوں، تیرے سہارے بیٹھی ہوں، بتا تو صحیح کون سی آرزو تیرے دل میں باقی؟ کہا اماں اگر میرا انتقال ہو جائے اللہ والوں سے کہنا میری نماز جنازہ پڑھا دے۔ ماں نے اپنے آپ کو سنبھالا، چلو زندگی میں نہیں، جاتے جاتے حضرت سے نسبت ہو جائے گی، زندگی میں تجھے میری بات نہ مانی، حضرت کی خدمت میں بیٹا کر جائے گا۔ دوڑی حضرت کی خدمت میں، حضرت میرا بیٹا اس کیفیت میں ہے اور ایک آرزو کا اظہار کر رہا ہے کہ میرا انتقال ہو جائے تو جنازہ اللہ والے پڑھا دیں۔ اللہ کی شان، حضرت نے اس نوجوان کے جنازہ پڑھانے سے صاف انکار کر دیا۔ مرشد تھے، نہ اصرار کر سکی، نہ وجہ پوچھ سکی، واپس جانے لگے۔ حضرت نے آواز دے کے وضاحت کر دی، کہا میں اس نوجوان کا جنازہ کیسے پڑھاؤں جو پوری زندگی رب کے در پہ نہیں آیا، رب کے در پہ نہیں چکا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت حسن بصری کا تعلق اس علماء کے قافلے سے تھا جن کے نزدیک بے نمازی کا جنازہ نہیں پڑھایا جاتا تھا۔ ماں پریشانی میں پلٹی، بیٹے کے قدموں میں آ کے بیٹھ گئی۔ بیٹے نے پھر آنکھیں کھولی، ٹمٹماتی آنکھوں سے ماں کے چہرے کو مسلسل دیکھتا رہا۔ ماں سمجھ گئی میرے بیٹی کی خاموش نگاہیں میرے سے کس سوال کا جواب مانگ رہی ہیں، لیکن دل ہی دل میں تڑپتی رہی، اسے بتاؤں تو کیا بتاؤں، اسے کہوں تو کیا کہوں۔ مگر بیٹے کا مسلسل دیکھنا بھی ماں سے برداشت نہ ہوا، آخرکار دل پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگی بیٹا اللہ والوں نے تیرے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا ہے۔ توجہ کرنا، یہ سننا تھا۔ نوجوان کے دل پہ ایک چوٹ لگی، اس نے ایک ٹھنڈی آنکھ بھری اور خاموشی میں چلا گیا۔ آنکھیں بند ہوئی اور اس سے ندامت کے آنسو جاری ہو گئے۔ ماں ایک بار پھر تڑپ گئی، لیکن چند ہی لمحے بعد نوجوان نے پھر آنکھیں کھولی، ماں کو دیکھ کے کہنے لگا اماں یقیناً میں اتنا برا ہوں
اتنا برا ہوں کہ اللہ والوں نے میرے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا ہے، اماں پھر تو ہی میرے پہ احسان کر دینا۔ بیٹا کیا احسان؟ کہا جب میرا انتقال ہو جائے میرے پاؤں میں رسی باندھ دینا، بستی کی گلی میں گھسیٹتے چلے جانا، جہاں بستی والے گندگی ڈالتے ہیں وہاں جا کے مجھے بھی ڈال دینا۔ میں نے تو توبہ نہیں کی، لیکن میرے دوست جب میرے انجام کو دیکھیں گے تو انہیں توبہ نصیب ہو جائے گی۔ ماں سن رہی ہے، تڑپ رہی ہے، سن رہی ہے، تڑپ رہی ہے، کروں تو کیا کروں؟ مختصر اسی کشمکش میں نوجوان کا انتقال ہو گیا۔ ادھر بیٹے کی روح پرواز ہوئی، ادھر دروازے پہ دستک ہو گئی۔ ماں دوڑی دروازے کی طرف، دروازہ کھولا تو کیا دیکھا؟ حضرت حسن بصری دروازے پہ کھڑے۔ حضرت کیسے تشریف لائے؟ تیرے بیٹے کا جنازہ پڑھانے آیا ہوں۔ ماں چیخ مار کے کہتی ہے، حضرت معاملہ کیا ہے؟ بیٹے کا انتقال ابھی ہوا، گھر میں میرے سوا کوئی ہے نہیں، میں نے کسی کو اطلاع نہیں کی، آپ کو خبر کیسے ہو گئی؟ پھر آپ جنازے سے انکار فرما چکے تھے، اب وقت سے پہلے تشریف لے آئے۔ کیا دیکھا کہ حضرت کے آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ کہا جب تو بیٹے کے آرزو لائی تھی میں نے انکار کر دیا تھا، تیرے جانے کے بعد میرے آرام کا وقت تھا، میں سویا تو میرے خواب میں کیا سنا؟ رب کی طرف سے آواز آتی ہے، میرے دوست تیرے پڑوس میں میرے ایک دوست کا انتقال ہو چکا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھا، اگر جنازے سے انکار کیا تو دوستی سے انکار کر دوں گا۔ یہ سننا تھا، تڑپتا ہوا اٹھا ہوں، دوڑتے ہوئے تیرے دروازے پہ نوجوان کے جنازے کے انتظار میں کھڑا ہوں۔ دوستو میرا اور آپ کا یقین ہے رب چاہے تو صبح کو شام پہ بدل دے، وہ چاہے تو شام کو صبح پہ بدل دے، رب چاہے تو دن کو رات پہ بدل دے، وہ چاہے تو رات کو دن پہ بدل دے، رب چاہے تو گرمی کو سردی پہ بدل دے، وہ چاہے تو سردی کو گرمی پہ بدل دے، اور رب چاہے تو گناہوں کو نیکیوں پہ تبدیل کر دے۔ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اس نوجوان کو ندامت بھرے آنسو تھے، اللہ نے اس کے گناہوں کو نیکیوں پہ تبدیل کر کے دوستی میں شامل کر لیا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں مجھے مسلمان کے ندامت کے آنسو بہت پسند ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو سچی پکی توبہ نصیب فرمائے، ہماری زندگی گزارنے کے توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم۔